دوحہ میں ہونے والے پاک افغان جنگ بندی معاہدے کے بعد اہم پیش رفت 24 سے 48 گھنٹے میں پاک افغان سرحد کھلنے کا امکان سفارتی ذرائع کے مطابق دونوں جانب سرحد کھولنے پر اصولی اتفاق کر لیا گیا۔ اگر کوئی اور تنازع نہ ہوا تو سرحد کھول دی جائے گی۔ پاکستان اور افغان طالبان حکومت میں کشیدگی کے بعد سے سرحد بند ہے۔ سرحد کی بندش کی وجہ سے عام شہریوں اور کاروباری طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا۔ کشیدہ صورتحال کے باعث پاک افغان تورخم بارڈر 9 روز بھی بند رہا۔ پاک افغان بارڈر تورخم بندش سے دو طرفہ تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل۔ غیر قانونی طور پر جو افغانی پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ گھر جائیں گے جن کے دکانیں رہائش گھر جائیں گے۔ جس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، جس کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹس ہیں، ویزا ہے، وہ رہے گا، باقی سب گھر۔ افغان امن معاہدے پر مستقبل میں کیا ہوگا حتمی بات نہیں کر سکتا۔ قطر اور ترکیہ ثالث ہیں، معاہدے کی پاسداری ہونی چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایک نیوز سے گفتگو، کہا جس افغان کے پاس کاغذات یا ویزا نہیں وہ گھر جائے گا۔ وزیر دفاع نے الجزیرہ کو انٹرویو میں مزید کہا دہشت گردی نہ رکی تو امن کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ افغان وزیر دفاع نے بھی دہشت گردی کو تناؤ کی اصل وجہ تسلیم کیا۔ امید ہے امن بحال اور تعلقات معمول پر آئیں گے۔ چین اور سعودی عرب کا پاک افغان سیز فائر معاہدے کا خیر مقدم۔ چین نے جنگ بندی میں کردار ادا کرنے والے ممالک کی امن کوششوں کو سراہا۔ پاک افغان تعلقات کے فروغ اور خطے میں امن کے عزم کا اعادہ۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی بہتری کے لیے تعمیری کردار جاری رہے گا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا امید ہے معاہدہ سرحدی کشیدگی کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ مسلم اور غیر مسلم پاکستانی مل کر وطن عزیز کے خلاف ہونے والے کسی بھی حملے اور شر انگیزی کا بھرپور مقابلہ کرتے ہیں۔ اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی کے قابل افسوس اور قابل مذمت واقعات کو پاکستان کی اکثریت نے کبھی بھی پسند نہیں کیا۔ پاکستان میں دہشت گردی اور نفرت کی کوئی گنجائش نہیں، پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ تعلیم اور صحت کے شعبے میں اقلیتوں کی نمایاں خدمات ہیں۔ وزیر اعظم کی ہندو برادری کو دیوالی کے تہوار کی مبارکباد۔ وزیر اعظم ہاؤس میں دیوالی کی تقریب میں ہندو برادری سمیت مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی شرکت۔ ہندو برادری کا سرکاری سطح پر دیوالی کے تہوار کے انعقاد پر اظہار تشکر۔ پنجاب کا جو پیسہ ہے، پنجاب کے پاس جو خزانہ ہے، وہ سب آپ کی امانت ہے۔ میں نے آپ کی ریسکیو کے لیے، آپ کی جو ایویکیویشن ہے، آپ کو محفوظ مقامات تک پہنچانا تھا۔ 2.5 ملین 25 لاکھ افراد کو جو سیلاب میں گھرے ہوئے تھے، ان کو ہم نے ان کے گھروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ مقامات تک پہنچایا۔ میری موجودگی میں کوئی پنجاب کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے کسی سے مدد نہیں مانگی۔ متاثرین کی بحالی کے لیے 100 ارب روپے دینے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اوکاڑہ میں فلڈ کارڈز کی تقسیم کی تقریب سے خطاب، کہا متاثرین سیلاب کو 50-50 ہزار روپے نقد رقم دی جائیں گی۔ تمام متاثرین سیلاب کو معاوضے کی رقم، چیک اور ATM کارڈ ملے گا۔ متاثرین کے لیے 71,000 بینک اکاؤنٹ کھولے جا چکے۔ شکایات کے ازالے کے لیے پورا سسٹم بنا دیا۔ موبائل اسپتالوں کے ذریعے لوگوں اور مویشیوں کا علاج کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرین سیلاب میں امدادی رقوم کے چیک تقسیم کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے سعودی عرب جائیں گے۔ شہباز شریف سعودی عرب میں انویسٹمنٹ کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کی انویسٹمنٹ کانفرنس کے موقع پر اہم ملاقاتیں بھی متوقع۔ دوسری جانب وزیر اعظم کی زیر صدارت پاور ڈویژن اصلاحاتی پیکج پر جائزہ اجلاس۔ پاور ڈویژن کی جانب سے بجلی پیداوار اور مؤثر استعمال پر ممکنہ اصلاحاتی پیکج پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا پاور ڈویژن صنعتی پیداوار بڑھانے کے لیے جامع پالیسی سفارشات تیار کرے۔ تمام ادارے سرمایہ کاروں کو سہولت پہنچانے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔
عسکری اور سفارتی حکمت عملی نے پاکستان کا وقار بلند کر دیا. پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں بھارت کی پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش ناکام. CNN کا بھی پاک امریکہ قریبی تعلقات کا اعتراف. تجزیہ کار فرید ذکریہ بولے, صدر ٹرمپ نے امریکہ اور بھارت کے درمیان پالیسی کا رخ اچانک بدل دیا. اپنے پہلے دور میں مودی کے قریب سمجھے جانے والے ٹرمپ اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے گرویدہ ہیں. امریکہ اور پاکستان میں معاشی تعاون بھی بڑھ رہا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات. وزیر داخلہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی کی ملاقات بلاول ہاؤس کراچی میں ہوئی. سیاسی صورتحال اور امن و امان پر گفتگو کی گئی. وزیر داخلہ نے وفاقی حکومت کا پیغام بلاول بھٹو زرداری کو پہنچایا. قیام امن کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا. بلاول بھٹو نے کہا چیلنجز کا مقابلہ اتحاد اور اتفاق سے ہی کیا جا سکتا ہے. محسن نقوی بولے پاکستان کے داخلی استحکام کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. یہاں پہ جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں جو کہ اللیگلی کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت نے ان کو کہہ دیا آپ واپس جائیں, وہ نہیں جا رہے, تو ان کو نکالا جا رہا ہے اور پورے پاکستان میں نکالا جا رہا ہے. اکیلے سندھ حکومت کی بات ہے. افغان بستیاں مکمل مسمار کی جائیں گی. خالی کرائی گئی افغان بستیوں پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل نام میمن کی میڈیا سے گفتگو. کہا خالی کی گئی افغان بستیاں سرکار اپنے قبضے میں لے گی. غیر قانونی مقیم افراد کو ملک بھر سے نکالا جا رہا ہے. دنیا کے کسی ملک میں غیر قانونی قیام کی اجازت نہیں ہے. تمام شہریوں کو کاروبار کرنے میں مکمل آزادی ہونی چاہیے. افغان باشندوں کی پاکستان سے بے دخلی کا سلسلہ جاری. خیبر پختونخوا میں افغان کیمپ ختم کرنے کے بعد آپریشن میں تیزی. اکتوبر کے دوران اب تک 67,601 افغانوں کو ان کے وطن واپس بھیجا جا چکا. بے دخل کیے جانے والوں میں 219 POR کارڈ ہولڈر بھی شامل. سرحد پر کشیدگی کے بعد افغانوں کی بے دخلی کے عمل میں تیزی آئی. اب تک 14,13,906 افغان شہریوں کو واپس بھیجا گیا. یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے بلٹ پروف گاڑیاں جو آؤٹ ڈیٹڈ تھی اور ایکسپائر ہو چکی تھی, پرسوں انٹیریئر منسٹر صاحب نے جو ہیں وہ ہماری پولیس کے لیے تحفے میں دی ہیں. جو میری پولیس کے ساتھ, میرے پولیس کے شہداؤں کے ساتھ اور 80,000 سے زیادہ شہداء جو اس صوبے نے پیش کیے ان کی تصدیق میں سمجھتا ہوں کہ ہے. اور آج میں نے باقاعدہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو یہ ہم واپس کریں گے انشاءاللہ. وزیر اعلیٰ KP نے وفاق کی طرف سے فراہم کردہ بلٹ پروف گاڑیاں زائد المیعاد قرار دے دیں. وزارت داخلہ کو بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کا اعلان. سہیل آفریدی کا صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال. بولے NFC کی مد میں 500 ارب روپے کے بقایا جات فوری دیے جائیں. دوسری جانب زیر مملکت داخلہ طلال چوہدری کہتے ہیں وفاق نے KP پولیس کو عالمی معیار کی بلٹ پروف گاڑیاں دیں. وفاقی حکومت 600 ارب سے زائد رقم دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے KP کو دے چکی. 600 ارب کا سراغ آج تک نہیں مل سکا. یہ رقم کہاں گئی؟ نہ ڈر طریقے سے لڑ رہی ہے, فرنٹ فٹ پہ لڑ رہی ہے. 600 ارب تو اس کا تو حساب نہیں دیا. اب اگر وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ نے آپ کو بہترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی گاڑیاں دی ہیں جس سے ہمارے جوان اور افسران محفوظ رہ سکتے ہیں اور دہشت گردی کی جنگ تیز ہو سکتی ہے, تو اس نابالغ اور بچگانہ سوچ نے ایک دفعہ پھر ہمارے افسران کے لیے بھی خطرات بڑھائے ہیں. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی راہ ہموار. گورنر نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 پر دستخط کر دیے. گیزٹ نوٹیفکیشن پنجاب حکومت الیکشن کمیشن کو ارسال کرے گی. الیکشن کمیشن نئے ایکٹ کے تحت حلقہ بندیوں اور حد بندیوں کا عمل مکمل کرے گا. الیکشن کمیشن نے دسمبر 2025 میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ کر رکھا ہے. نئے قانون کے تحت صوبے میں حلقہ بندیاں اسی ایکٹ کے مطابق کی جائیں گی. ہر یونین کونسل میں 13 ارکان شامل ہوں گے.
قومی ایئر لائن کی بین الاقوامی پروازوں میں غیر معمولی توسیع، پی آئی اے کا غیر ملکی فضائی کمپنی اتحاد ایئر ویز کے ساتھ کوڈ شیئر معاہدہ ہو گیا، کارگو اور فریکوینٹ فلائر سہولیات بھی شامل، معاہدے کا باقاعدہ اطلاق 31 اکتوبر سے ہوگا۔ ترجمان پی آئی اے نے کہا معاہدہ پی آئی اے کی آمدن میں اضافے کا باعث بنے گا، یہ معاہدہ پی آئی اے کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ستمبر 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ $11 کروڑ سرپلس رہا۔ اسٹیٹ بینک نے بیرونی ادائیگیوں اور کرنٹ اکاؤنٹ کی تفصیلات جاری کر دیں۔ ستمبر میں درآمدات $2 ارب 2 کروڑ اور برآمدات $2 ارب 63 کروڑ کی رہیں۔ ستمبر میں خدمات کا خسارہ $19.8 کروڑ، آمدن کا خسارہ $67.1 کروڑ رہا۔ ستمبر میں تجارت، خدمات اور آمدن کا خسارہ $3.26 ارب رہا۔ بھارت کو جنگ میں تاریخی شکست دی، بھارت کو افغانستان کے ذریعے حملہ کرانے کا بھی جواب دیا گیا۔ ایف پی سی سی آئی کے عہدیدار ایس ایم تنویر کہتے ہیں پاک افواج نے افغانستان کو سبق سکھایا، دنیا میں ملک کا نام روشن ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو دنیا عزت دے رہی ہے، ملک بھر میں 33 ڈویژنوں کو صوبے کا درجہ دینا چاہیے۔ یورپ میں بھی غیر قانونی مقیم افغانوں کو نکالنے کے مطالبات سامنے آنے لگے۔ 20 ملکوں کا یورپی کمیشن سے غیر قانونی افغان شہریوں کو ہر صورت نکالنے کا مطالبہ۔ بیلجیم کی وزیر کے مطابق ان ممالک نے خط میں افغان باشندوں کی فوری واپسی پر زور دیا، کہا افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد واپسی کا معاہدہ نہ ہونے سے ڈیپورٹیشن رک گئی، جس سے سیکورٹی خدشات اور عوامی اعتماد متاثر ہوا۔ آسٹریا، چیک جمہوریہ، جرمنی، یونان، اٹلی، نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے اور دیگر ملکوں نے خط لکھا۔